الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما رواه البخاري في الصحيح۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا کامل و مکمل دین عطا فرمایا ہے کہ جس دین کو جس پہلو سے دیکھا جائے اس میں کوئی عیب نہیں، وہ ہر لحاظ سے کامل ہے، مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، کوئی اس میں کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی لچک نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی خامی نہیں، کہیں انگلی نہیں رکھی جا سکتی، کہیں نقطہ نہیں نکالا جا سکتا۔ ایسا نبی، دین ہمارا اللہ سے شروع ہوتا ہے، ایسا اللہ ہے کہ وہ اللہ سب عیبوں سے پاک ہے، ساری طاقتوں کا مالک ہے، وہ ہر خامی سے پاک ہے۔ پھر ہمارا نبی ہے جس کے ذریعے سے ہمیں اپنا دین ملا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان کی کتاب ہے قرآن، پہلے لفظ سے لے کر الحمدللہ سے لے کر آخر میں والناس تک پورا قرآن چیلنج کرتا ہے ساری دنیا کو، قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کو، ہر ٹیکنالوجی کے لیڈر کو اور اس کے موجد کو، اور دنیا کے دن دناتے ہوئے سارے بڑے سائنسدانوں کو کہ آؤ، یہ قرآن ہے 1500 سال پہلے کا آیا ہوا ہے، آج زمانے بدل گئے ہیں، اس میں کہیں غلطی دکھلاؤ۔ اس قرآن نے صرف اس وقت کے زمانے کی باتیں نہیں کی تھی، اس قرآن نے پیشین گویاں بھی کی ہیں کہ بعد میں یوں ہوگا۔ اس قرآن نے سائنس کی باتیں بھی کی ہیں جب سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، اور وہ قرآن وہاں جہاں زوالوجی بولتا ہے وہاں باٹنی بولتا ہے، بیالوجی بولتا ہے، جیوگرافکس بولتا ہے، وہ زمین کے جتنے شعبے ہیں ان کو بولتا ہے، وہ اسٹرانومر کو راستے دکھلاتا ہے، وہ ہر ایک سے باتیں کرتا ہے۔ آج دنیا عروج پہ ہے، کوئی اٹھے اور اس میں غلطی دکھلائے۔ پھر میرے نبی کا اپنا بدن مبارک ہے، میرا خود نبی محمد مصطفیٰ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک کوئی آدمی اس میں کمی دکھلائے، کوئی اس میں خامی دکھلائے، کوئی اس میں کجی دکھلائے۔ پھر میرے نبی کی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر پا کر دنیا سے روانہ ہوتے ہیں۔ 63 سال بڑی عمر ہے جس میں خوشیاں بھی آئیں، غم بھی آئے، شادیاں بھی ہوئیں، فوتگیاں بھی ہوئیں، لڑائیاں بھی ہوئیں، پیار محبت، لڑائیں سنت کافروں سے جنگیں، لڑائیاں بھی ہوئیں، پیار محبت کی فضا میں بھی آپ بیٹھے، بچوں کے ساتھ بھی کھیلے، تجارت بھی کی، سیاست بھی کی، گھر کی زندگی بھی گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں بھی رہے، دیہات میں بھی رہے، سفر میں بھی گئے، حضر میں بھی رہے، ہر قسم لوگوں سے واسطہ بھی ہوا، اتنی بڑی زندگی گزار گئے۔ پوری زندگی میں کہیں کوئی نقطہ نکال کے دکھلاؤ، کوئی عیب نکال کے دکھلاؤ، کوئی غلطی نکال کے دکھلاؤ، آخر دنیا عالم کیوں نہیں اس چیلنج کو قبول کرتی، کیوں نہیں سامنے آتی؟ لہٰذا وہ مانے کہ میرا رب خامی سے پاک ہے، ہمارا قرآن سچ سے بھرا ہوا ہے، غلطی سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، ہمارا نبی سر سے لے کر پاؤں تک حسن و جمال میں لاجواب ہے، با کمال ہے، لا ثانی ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے حسن میں۔ اور زندگی میں نے کہا 63 سال کی عمر گزاری، سفر، حضر، خوشی، غمی، موت، فوتگی، اور دکھ سکھ، بیوی، بچے، گھر بار، کاروبار، رشتہ دار، جوانی، بڑھاپا، 20 مراحل، سینکڑوں مراحل ہے۔ کسی موقع پر تو میرا نبی غلطی کرتا، گناہ کرتا، اور تم کہتے کہ ہاں یہ اس نبی کا غلط ہے۔ پورا دین اس کا صاف ہے، پاک ہے، غلطیوں سے بالکل منزہ مبرہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک بھی وہ ایسا بنا ہوا ہے جس کو حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کا حق تو یہ ہے
قیامت والے دن تک کوئی آنکھ نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہوگی جس نے آپ جیسا حسین دیکھا ہو۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تو ہر عیب سے ایسے پاک ہوئے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، لگتا ایسا تھا کہ جب آپ بن رہے تھے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ لگتا ایسے تھا کہ جب آپ بن رہے تھے کہ آپ بول رہے تھے رب بنا رہا تھا، آپ بولتے گئے جیسے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں ایسے ہوں کہ یا رسول اللہ سر سے لے کر پاؤں تک ایسے ہیں۔ ہمارا نبی خامی سے پاک ہے، زندگی بھی، سیرت بھی، صورت بھی، کردار بھی، گفتار بھی، افعال بھی عیب سے پاک ہے، خطا اور گناہ سے پاک ہے، اور کمی کجی ٹیڑھے پن سے پاک ہے۔ وہ ہر چیز میں نرالا ہے، اعلیٰ ہے، بالا ہے، اور آپ کا سیرت تو آپ کی ہے ہی ہے۔ دشمن بھی کہنے لگے امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ وہ تو دشمنوں نے بھی اس کو مانا تھا کہ میرے نبی کے برابر کوئی نہیں ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ لوگ عظیم ہوتے ہیں، میرا نبی عظیم نہیں تھا، میرا نبی عظیم تر تھا۔ کیسے؟ کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر ہی نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون، خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن، خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب، آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی، خط بھی، دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے، خود نظر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا۔ علم کی اور عمل کی حد بھی، محمود زمان محمود ابد بھی، وہ ہر زمانے کا رہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت، بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، ہر ایک پیغمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ بس ایک مشکیزہ، ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چارپائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خود پسندی نہ خود نمائی، یہی ہے کل کائنات جس کی، گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ یہ معتبر سے مجھے یہ اشعار دوبارہ سنانے کو دل کا کہ میرا نبی تو مخالفوں کی نگاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ جسے شاہ شش جہات دیکھوں، اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں، انان کون و مکان جو تھامے، کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں، لگے جو غریب شاہ ایسا، نہ زر نہ دھن سربراہ ایسا، فلک نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ وہ خلوتوں میں بھی، وہ صف بصف بھی، وہ اس طرف بھی، وہ اس طرف بھی، محاذ و منبر ٹھکانے اس کے، وہ سر بسجدہ بھی، سر بکف بھی، کہیں وہ موتی کہیں ستارہ، وہ جامعیت کا استعارہ، وہ تہذیب و تمدن کا در ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ لوگ عظیم ہوتے ہیں، ہمارا نبی عظیم تر ہے۔ لوگ بڑے ہوتے ہیں، میرا نبی بڑوں کا بڑا ہے۔ لوگ بادشاہوں سے دوستی کو عزت سمجھتے ہیں، اور میرے نبی کے در کے جھاڑو دینے والے ہیں بادشاہ، جھاڑو دینے والے کو جاروب کش کہتے ہیں۔ وہاں تو بادشاہ بھی اگر در پہ جھاڑو دے دے تو یہ اس کی عزت ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ چوکھٹ پہ آ کے جھکتے ہیں، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، شاہوں کی بلندی تیرے جوتوں کی پستی، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری۔ یہ میرا نبی ہے کہ اس کے پر میرے بچوں کی سواری ہیں۔ دنیا کے بادشاہ جھاڑو دینے کو عزت سمجھتے ہیں، اور اس کی بیٹی کا مقام، اس کی اولاد کا مقام، اس کی بیویوں کا مقام اعلیٰ ہے، بالا ہے۔ دنیا کے سردار اس کے نوکر ہیں،
دھرتی کے سردار تیرے حاشیہ بردار، حاشیہ بردار دائیں بائیں خدمت کے لیے چلنے والے، تو کہا دھرتی کے سردار تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، کوثر ہو کہ گلستان ہو کہ طوبیٰ کا شجر، لگتی ہیں سب بکھری ہوئی تیرے شہر کی چیزیں، کہ وہاں فاطمہ کا وہ مقام ہے کہ فردوس کی حوریں بھی قیامت والے دن جنت میں ان کی ماتحت اور کنیز ہوں گی۔ یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، میں اشعار میں کوئی شعر ایسا نہیں پڑھتا جو شریعت سے ٹکرا جائے، اس لیے ممکن ہے میرے اشعار میں آپ کو کہیں کی تبدیلی نظر آئے کہ اصل شعر کسی اور طریقے سے ہوتا ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا بدل دیتا ہوں، اس لیے کہ جہاں مجھے کھٹکا لگتا ہے کہ یہ شریعت سے ٹکرا رہا ہے، کیونکہ نعتیں لکھنے والے، نظمیں کہنے والے عام طور پر علماء نہیں ہوتے، علماء ہم بھی نہیں ہیں، لیکن عالموں کے قدموں میں بیٹھ کر جو دو لفظ سیکھے اس کی روشنی میں دیکھتا ہوں کہ ان نعتوں میں بعض دفعہ نظموں میں مبالغہ زیادہ ہو جاتا ہے، توحید پہ زد پڑنے لگتی ہے۔ میرے نبی کی وہ شان ہے کہ میں نے کہا دنیا کے بادشاہ قدموں میں آ کر گرتے ہیں، اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا، ایسا جمال عطا فرمایا، میں پھر کہہ رہا ہوں سر سے لے کر پاؤں تک پورا بدن ایسا نمونہ تھا کہ کہیں کوئی عیب نہیں تھا، ایسا نہ کوئی پیدا ہوا نہ کوئی پیدا ہوگا۔ سر کیسا تھا، چہرہ کیسا تھا، بدن کیسے تھا، آپ کو احادیث سے بتاتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کانا مربوع قد لیکن یطاول جارہ، آپ کا قد چھوٹا نہیں تھا، لمبا بھی نہیں تھا، آپ درمیانے قد کے خوبصورت انسان تھے، لیکن قربان جاؤں یا رسول اللہ، ولیکن یطاول جارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن جو میرے نبی کے دائیں بائیں آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا تھا تو قد سرکار کا لمبا دکھائی دیتا تھا، وہ چھوٹے دکھائی دیتے تھے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا کہ قد لمبا نہیں ہے، جو لمبا ذرا زیادہ لمبا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی لمبے قد والا آ جاتا تو پھر سرکار سے اوپر نہیں جاتا تھا، جب تک آپ کے ساتھ چلتا تھا۔ حدیث سنا رہا ہوں، لیکن یطاول جارہ، جب آپ کے ساتھ آ جاتا تھا تو میرا رب چھوٹا کر دیتا تھا، حضور کو بڑا کر دیتا تھا۔ یہ میرے نبی کا قد تھا۔ رنگ کیسا تھا؟ ازہر اللون، چٹا نہیں تھا، رتا نہیں تھا۔ پھر کیسا تھا؟ ازہر اللون، سفید سرخی میل تھا، خوبصورت بھی تھے لیکن چٹے بگے نہیں، سرخ بھی تھے لیکن رتے نہیں، سفید سرخی میل آپ کا چہرہ تھا۔ اور آپ کا بدن مبارک کیسا تھا؟ لیس الہزال ولا شام، آپ پتلے نہیں تھے، آپ موٹے نہیں تھے، پھر آپ کیسے تھے؟ ایک جو گٹھا ہوا بدن ہوتا ہے، سرکار کا بدن ایسا تھا۔ پھر آپ کے بال کیسے تھے؟ رجل الشعر لیس بجعد ولا سبت۔ میں آپ کو ہر چیز میں بتا رہا ہوں کہ ہر چیز میں آپ کمال تھے۔ مثلا رنگ، آپ چٹے نہیں، رتے نہیں، جو کمال ہے وہ میرے پیغمبر کو نصیب ہوا۔ اور آپ کا قد چھوٹا نہیں، لمبا نہیں، جو کمال ہے وہ نصیب ہوا۔ بدن پتلا نہیں، موٹا نہیں، جو کمال ہے وہ میرے پیغمبر کو نصیب ہوا۔ حتیٰ کہ سر کے بالوں میں بھی رجل الشعر لیس بجعد ولا سبت، آپ کے بال گھنگریالے نہیں تھے اور آپ کے بال لمبوترے نہیں تھے، پھر کیسے تھے؟ ہلکے ہلکے خمدار تھے، نہ تو گھنگریالے نہ لمبوترے، ایسے خم آیا ہوا ہوتا تھا آپ کے بالوں میں۔ جب زلفیں آپ کھولتے تھے، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، پھر وہی اشعار، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں۔ یہ میرے نبی کی آنکھیں، پھر میرے نبی کا چہرہ، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق، عارض ہیں کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں۔ تو آپ کے عارض رخسار کیسے تھے؟ آپ کے رخسار سہل الخدین۔ میں نے کہا میرے نبی کا ہر عضو کمال تھا، ویسا نہ آج تک کوئی ہوا اور نہ آئندہ کوئی ہوگا، کیونکہ وہ میرے رب کا حبیب تھا، میرے رب کا محبوب تھا، میرے رب کا آخری نبی تھا، میرے رب کا وہ چہیتا تھا، میرے رب کا وہ پیارا تھا، میرے رب کا وہ مہمان خصوصی تھا جس کو اللہ نے عرش پہ بلایا تھا، میرے رب کا وہ سردار نبی تھا جس کے پیچھے اللہ نے آدم کو بھی کھڑا کر دیا، گو سب کے باپ ہیں، پیچھے حضرت نوح کو بھی کھڑا کر دیا، ابراہیم کو بھی کھڑا کر دیا، کہا میرا نبی آیا بعد میں ہے لیکن کھڑا اگرے ہو مصلی پر۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا بنایا تھا اور آپ کی اوپر کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ میں آپ کا جسم بیان کر رہا ہوں، آپ کی بیوی پہ کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا، آپ کی بیٹی پہ کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا، آپ کے نواسوں پہ کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا۔ افسوس ہے ان عقلوں پر اور ان مصنفین پر جن بدبختوں نے امام حسین کو واقعہ کربلا میں صحیح نہیں پیش کیا اور کہتے ہیں کہ یزید کے مقابلے میں بغاوت کی تھی۔
तोहफ़ है तेरी अक़ल पर। वो हस्ती इमाम हुसैन, मेरे पाक पैगम्बर के बदन से निकला हुआ वो जुज़, आपने फरमाया अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मेरा टुकड़ा है, वो मेरे नबी का टुकड़ा हो और तू उसको कहे कि बगावत करता है। जिस हुसैन को कहे सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नत के नौजवानों का सरदार है हसन और हुसैन, उसको तू बागी लिखता है। वो हुसैन जिसके ऊपर मेरे नबी को रश्क आता था, अल्लाह के नबी सजदा लंबा कर देते थे जब हसन चढ़ जाते थे पीठ पर, सजदा लंबा कर देते थे, फ़र्ज़ नमाजों में लंबा कर देते थे। ये हसन और हुसैन है जिसके खिलाफ आज कलम चलता है, ज़बान बोलती है। तो उन्हें मेरे नबी को पहचाना नहीं कि वो सर से लेकर पाँव तक ऐब से पाक है, वो अपनी बीवियों में ऐब से पाक है, वो अपनी औलादों में ऐब से पाक है, वो अपनी नस्लों में ऐब से पाक है, वो अपनी किताब कुरान में ऐब से पाक है, वो अपनी अरबी में ऐब से पाक है, वो अपने शहर मदीना में ऐब से पाक है, वो अपनी जन्नत में ऐब से पाक है, वो अपने सहाबा में अज़ीम व शान जमात का हामिल है। तुम कैसे समझते हो उस नबी को? उस नबी का जिस्म तो देखो, एक एक चीज़ वैसे बनाई जैसे मेरा नबी चाहता था, या जैसे हो सकता है। बाल तो मैं अर्ज़ कर रहा था, रजिल शार लई सभी जादिन वाला सब्त, ना घुंघरियाले ना लंबूतरे, बाल आपके दरमियाने हल्के खमदार, और आपके रुखसार कैसे सहल अल खद्दैन, ना पिचके हुए ना उभरे हुए, दरमियाने गोश्त से भरे हुए। आपके दांत कैसे थे? असनानुहु कदिन फरज, दांत दांत में घुसा हुआ नहीं था, हर दांत दूसरे दांत से जुदा था। इज़ा तकल्लम रुया का नूर यखरुजु मिन सनायाहु, जब सरकार बोलते थे तो नूर की लाटें निकलती थीं। फिर आपका नाक कैसे था? नाक पिचका हुआ नहीं था, उठा हुआ नहीं था। अकनल इरनीन, इतना ऊंचा उठा हुआ था देखने वाला रश्क करता था। लहू नूरुन यालू, फिर यहाँ इस जगह से नूर निकलता था जिसको शायर ने कहा ये नूर नाक है कि बद्र कामिल की चमक है, ये दांतों की ज़िया है कि सूरज की दमक है, ये लब हैं कि गुलाब के वर्को याकूत के हीरे, ये मौज तबस्सुम है कि फूलों की महक है। फिर आपकी बातें, ये बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियाँ, ये लहजा है कि यज़दां की ज़बां बोल रही है, ये खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए बादल, ये किरात है कि असरार जहां खोल रही है। ये मेरे नबी के दांत थे, मेरे नबी का नाक था, और फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी कैसे थी, फिर आपका चेहरा कैसे था, फिर आपकी पलकें कैसी थीं, ये मैं बताता हूँ। आपका चेहरा कैसे था? यतलअलउ तलअलु अल वजही लैलतल बदरी फिल कमर, जैसे 14वीं का चांद हो, 14वीं की रात हो, चांद अरूज पर हो, जोबन पर हो, चमक रहा हो, सरकार का चेहरा ऐसे चमकता था। वफ़ीही तदवीर, और उस चेहरे में गुलई थी, चेहरा लंबा नहीं था। ये हुस्न आपका हकीकी था, ये मुबालगा नहीं है मेरे अजीज़ों, ये वो बातें नहीं है कि हमने बैठ कर नबी के बारे में लिख दी, क्योंकि हमारा नबी जो हुआ, हमारा दीन पूरी सनद से आया है हमारे पास। सनद कहते हैं जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने किससे सुनी, उसने कैसे सुनी, उसने कैसे सुनी, जो हदीसें आपको सुना रहा हूँ, ये बिल्कुल हजूर तक या उसे सुनने वाले सहाबी तक पहुँचती हैं, और दरमियान में सबकी ज़िंदगी लिखी हुई है कि ये सच्चा था, ये सच्चा था, ये सच्चा था। इस मेरे पूरे सिलसिले में हमने तो किताबों से पढ़ा, मसलन इमाम बुखारी से पढ़ा, मुस्लिम से पढ़ा, मुस्लिम से लेकर अब्दुल्ला बिन मसूद तक, तिरमिज़ी से लेकर अब्दुल्ला बिन मसूद तक, जितने लोगों ने हदीसें बयान की उनमें एक आदमी भी ऐसा नहीं था जो झूठ बोलता हो। ये सब सच्ची बातें कहता हूँ। मेरे नबी का चेहरा वाकई ऐसा हसीन था। आप 14वीं की चांद थी, मस्जिद नबी में आराम तशरीफ़ फरमा थे, इतने में जाबिर इब्न समरा आते हैं, तिरमिज़ी की हदीस है, सच्ची बातें हैं। जाबिर इब्न समरा आते हैं, सरकार के चेहरे को देखते हैं, 14वीं के दमकते जगमगाते चांद को देखते हैं, फिर मुकाबला करने लगते हैं ताकि अकीदत में न लिख जाऊं कि मेरा नबी हसीन था। कहते मैं इधर देखता, मैं उधर देखता, मुझे रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, मोहम्मद अरबी का चेहरा 14वीं के चांद से हसीन था। ये तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत अबू उबैदा गए हज़रत रबी के पास, कहा खाला जान मैं छोटा हूँ, मैंने आका को नहीं देखा, सरकार को नहीं देखा, आपने देखा होगा, बताओ तो सही। तो वह कहने लगी या बुनैया, मेरा प्यारा बेटा, अगर तू सरकार के ज़माने में होता और देख लेता, ये हदीसें सुना रहा हूँ जिसमें सब लोग सच्चे हैं, ये अकीदत की बातें नहीं हैं, ये देखी हुई बातें हैं। तो कहने लगी हज़रत रबी कि ऐ अबू उबैदा, अगर तू सरकार के ज़माने में होता, सरकार को देखता और फिर आपके चेहरे को देखता, लौ रअयतहु रअयत शम्स तालियतन, अगर तू देखता तो तू अपनी नज़र से देखता कि चेहरा नहीं निकला बल्कि सूरज निकल चुका है। ऐसा चेहरा चमकता था। हमारे सराइकी में कहते हैं बल्दा है, बल्दा,
जगमगाता था, चमकता था। हज़रत अबू हुरैरा जैसे रावी, किसी ने उनसे पूछा सरकार का चेहरा कैसे था? वो कहने लगे कि सरकार के चेहरे को क्या पूछते हो, वो सरकार के चेहरे को लोग कहते हैं सूरज की तरह था। मैं अबू हुरैरा कहता हूँ कान्ना शम्स तजरी फी जबहती, जब हम आपके चेहरे पर नज़र डालते थे तो हम ये कहते थे कि सूरज ऊपर से उतर कर यहाँ चलना शुरू हो गया है। ये उस चेहरे में नूर था, उसी से तो दुनिया को नूर मिला, उसी से तो दुनिया में रोशनियाँ आई, उसी से तो ये जहान सजाया गया। वो आका नूरानी चेहरे वाला ना होता तो दुनिया को रोशनी कैसे मिलती? इसको कहा था अल्लामा कासिम ने, उन्होंने कहा सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर इस नक्श से लेकर रोशनी बज़्म कौनो मकान को सजाया गया। तो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। उसकी शफ़क़त बेहद बे इंतहा, उसकी रहमत तख़य्युल से भी मावरा, जो भी आलम जहाँ में बनाया गया उसकी रहमत से उसको बसाया गया। हशर का गम मुझे किस लिए हो ए कासिम, हशर का गम मुझे, हमारा ऐसा नबी है, हम उसके उम्मती हैं, तो फिर क्या हुआ? हशर का गम मुझे किस लिए हो ए कासिम, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों में कौसर लुटाया गया। हमें अल्लाह ने ऐसा नबी अता फरमाया है। ऐसे नबी को मेरे भाइयों पढ़ना, उसको बयान करना, उसके पीछे चलना, उसकी चाल चलना, ये हमारे दीन का हिस्सा है। ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत कि मेरा नबी कैसा था। तो मैं आपको अपने नबी का चेहरा बता रहा था कि इसी से तो फिर नूर निकला, फिर दुनिया में नूर फैला। मेरे नबी से तो हर आलम बसा, मेरे नबी की सफ़ात पे तो हम जीते हैं, इसलिए कि दामन, उन्हीं के दामन में जन्नत बसाई गई, उन्हीं के हाथों में कौसर लुटाया गया। ये हमारा नबी है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। तो मैं बता रहा था आपका चेहरा कैसा था, फिर आपके रुखसार कैसे थे, फिर आपकी दाढ़ी कैसी थी, कस्सुल लिह्या, दाढ़ी आपकी ऐसे दरमियान में खाली बाल हूँ, चंद चंद बाल हूँ, ऐसे नहीं थी। तो दाढ़ी आपकी कैसे थी, बाल के अंदर बाल घुसा हुआ हो, घुंघराली थी, कैसे भी नहीं थी। फिर कैसे थी, कस्सुल लिह्या, खूबसूरत घनी दाढ़ी थी। आपका सर कैसे था, छोटा भी नहीं था, बड़ा भी नहीं था, एतदाल के साथ आपका सर मुबारक था। एक एक चीज़, आपकी आंखें कैसी थीं, आपकी पलकें कैसी थीं, फिर आपके गट्टे कैसे थे, फिर आपके जोड़ कैसे थे, फिर आपके पाँव कैसे थे, फिर आपकी हथेलियाँ कैसे थीं, ये सब, आपकी भवें कैसी थीं, ये सब इंशाअल्लाह अगले जुमे फिर मैं इनको तफसील से अर्ज़ करूँगा कि हमारे सरकार कैसे थे और हम किन के उम्मती हैं। इसलिए हम खुश नसीब हैं, हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के कलमा पढ़ने वाले हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। यह नबी तो वो है, एक बात सुनाई देता हूँ, यह नबी तो वो है जिसका कलमा कौन पढ़ता था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, इब्न हिब्बान की हदीस है, कि मैं हुज़ूर के साथ सफ़र में था, रास्ते में एक बद्दू आया, तो आपने उसे कहा कलमा पढ़ता है? कहने लगा और कौन कलमा पढ़ता है जो मैं पढ़ूं? आपने फरमाया ये दरख्त कलमा पढ़े? कहने लगा पढ़े। तो कौन सा दरख्त ने कहा? आपने फरमाया हादी समूरा, वो जो कीकर का दरख्त उधर कोने में खड़ा हुआ है वो पढ़े? उसने कहा हाँ पढ़े, फिर मैं भी पढ़ूंगा। आपने फरमाया इधर आओ, दरख्त हदीस में आया फ़अक़बलत तख़िर्रुल अर्ज़ हत्ता क़ामत बैन यदैहि, दरख्त ज़मीन चीरता हुआ सरकार के आगे आकर खड़ा हो गया। आपने उससे पूछा कलमा पढ़ता है? कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने दोबारा पूछा कलमा पढ़ता है? दरख्त ने फिर कलमा पढ़ा। आपने तीसरी दफ़ा पूछा कलमा पढ़ता है? उसने कलमा पढ़ा। फिर आपने कहा बद्दू से अब बता कि ये वो नबी है जिसके पास दरख्त चल कर आके कलमे पढ़ते हैं। अल्लाह ने ऐसा नबी अता फरमाया। मेरे अजीज़ भाइयों, मैंने कहा था जिसके अहकाम फलक पर भी चले हैं। ये उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत के चांद के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत में हमें जीना, उनकी मोहब्बत में हमें मरना और मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाकी इंशाअल्लाह अगले जुमे।